the Iranian regime seeks to kill. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ فوجی حملے میں شہید ہو گئے۔ 86 سالہ خامنائی اس وقت نشانہ بنے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر تہران میں واقع ان کی رہائش گاہ کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ نے یہ ایسا جرم کیا ہے جس نے پوری اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایران سے لے کر پورے خطے میں ایک ہی للکار اب سنائی دے رہی ہے: انتقام، انتقام۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی ہفتہ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ فوجی حملے میں شہید ہو گئے۔ وہ 1989 سے ایران کے سپریم لیڈر تھے۔ 86 سالہ خامنائی اس وقت نشانہ بنے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر ایرانی انقلابی رژیم کو ختم کرنے کے لیے تہران میں واقع ان کی رہائش گاہ کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ خامنائی اس لحاظ سے اب ان کو ایک منفرد حیثیت مل گئی ہے اسلامی تاریخ میں کہ یہ ان شیعہ علماء میں یا مذہبی اسکالرز میں شامل ہوئے ہیں جن کو دشمن نے حملہ کر کے شہید کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ نے یہ ایسا جرم کیا ہے جس نے پوری اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان کی وحشیانہ فضائی حملوں کے نتیجے میں نہ صرف ایک پرائمری اسکول کی 115 بچیاں شہید ہوئیں بلکہ عالم اسلام کے عظیم رہنما آیت اللہ علی خامنائی نے بھی شہادت کا مرتبہ پا لیا ہے۔ رات کے آخری پہر جب ایران کے سرکاری میڈیا نے خامنائی کی شہادت کی خبر کی تصدیق کی تو اس وقت سے ایرانی عوام سڑکوں پر آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت تہران سمیت کئی شہروں میں سڑکوں پر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ جب دشمن نے یہ سوچا تھا کہ وہ قیادت کو نشانہ بنا کر انقلاب کی کمر توڑ دے گا تو اس نے یہ فراموش کر دیا کہ یہ ایک ایسے انقلابی کی قیادت تھی جو بزدلوں کی طرح بنکرز میں چھپ کر زندگی بھیک مانگنے کے بجائے شہادت کو گلے لگانے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ 86 ایئرز کے عمر میں ان کا اپنے مقام پر ڈٹے رہنا اور شہادت کا انتخاب کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انقلاب اسلامی کسی ایک شخص کی جان کا محتاج نہیں بلکہ ایک ایسا نظریہ ہے جو خون شہداء سے پروان چڑھتا ہے۔ ایران سے لے کر پورے خطے میں ایک ہی للکار اب سنائی دے رہی ہے: انتقام، انتقام۔ آج ایران کے تمام شہروں میں عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر سڑکوں پر ہے۔ قم، مشہد اور تہران کی فضاؤں سے لے کر ایران کے دور دراز علاقوں تک ہر زبان پر ایک ہی عزم ہے: نیرو ہائی مسلح، انتقام، انتقام، کہ ہماری مسلح فوج، انتقام، انتقام۔ مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، یعنی امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد۔ انتقام، انتقام، خون شہید کا بدلہ۔ اب کوئی مصالحت نہیں ہوگی، ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، لیکن جھکیں گے نہیں۔ یہ نعرے اب سڑکوں پر گونج رہے جن کا میں نے آپ کو اردو میں ترجمہ بتایا ہے۔ یہ طوفان صرف ایران تک محدود نہیں رہا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر، عراق، لبنان اور یمن کے شہروں میں بھی مسلمان سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ امت مسلمہ کا یہ غم اب ایک بکھرے ہوئے سمندر میں بدل چکا ہے۔ بغداد سے بیروت تک اور صنعاء سے تہران تک مزاحمت کے دیوانے ایک ہو چکے ہیں۔ بغداد میں عوام کی پولیس کے ساتھ اس وقت جھڑپیں ہوئیں جب انہوں نے گرین زون میں امریکی ایمبیسی کی طرف جانے کی کوشش کی۔ امریکہ نے شاید یہ سمجھا تھا کہ یہ وار انقلاب کا آخری باب ہوگا، مگر یہ ان کی بھول ہے۔ آیت اللہ خامنائی کی یہ شہادت انقلاب اسلامی کے لیے کسی خاتمے کا نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ قیادت کی اس قربانی نے انقلاب کو پہلے سے زیادہ فولادی عزم دے دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے جو آگ آج اپنے ہاتھوں سے لگائی ہے، اب یہ آگ ان کے اپنے وجود کو خاک کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی عوام کے لیے آج کا دن یہ طے کر چکا ہے کہ اب کوئی مصلحت باقی نہیں رہی، اب صرف اور صرف انتقام کی گونج سنائی دے گی۔ ان حملوں کے بعد ایران نے پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی اور اسرائیلی اہداف کے خلاف جوابی حملے کیے ہیں۔
متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت اور قطر میں، اور جہاں بھی ان کو نظر آئے، جہاں تک ان کی ایکسس ہو چکی ہے، عراق میں بھی میزائل اور ڈرون سے حملے کر کے وہاں قائم امریکی ملٹری بیسز کو کافی حد تک تباہ کر دیا ہے۔ دبئی کے 2 اہم ہوائی اڈوں سے تمام پروازیں مزید اطلاع تک معطل کر دی گئیں، کیونکہ وہاں بھی ڈرون سے حملے ہوئے ہیں۔ ابو ظہبی میں ایرانی بیلسٹک میزائل کے حملوں کے بعد عمارتوں سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا ہے، تاہم متحدہ عرب امارات کی ایئر فورس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ان حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے نتیجے میں اسرائیل کے کئی شہر جو ہے وہ اب تباہی کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں، حائفہ سے لے کر اور جنوب تک اشدود کی ایئرپورٹ تک، ہر جگہ اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے پھیلنے سے عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے امریکہ اور اسرائیل کی یک طرفہ فوجی کارروائی کو مسترد کیا ہے۔ روس کے سفارتکار میخائل اولینوف نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف نئی جارحیت مشرق وسطی میں نمایاں بگاڑ اور عدم استحکام کے خطرے سے دوچار کرے گی۔ اس کے برعکس کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے امریکی کارروائی کی حمایت کی ہے۔ آیت اللہ علی خامنہئی 19 اپریل 1939 کو 1939 کو مشہد کے شہر، جو کہ ایران کا ایک بہت ہی زیادہ قدیم شہر ہے جہاں پہ امام رضا کا ایک روضہ بھی ہے، وہاں پہ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے قوم میں اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کی۔ 1960 کی دہائی کے اوائل میں ہی وہ آیت اللہ خمینی کی تحریک میں شامل ہو گئے تھے، اور 1963 سے وہ شاہ ایران کی خفیہ ایجنسی ساواک کے ہاتھوں متعدد بار گرفتار ہوئے اور تشدد کا نشانہ بنے۔ انہیں 1971 میں بھی گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جب 1979 کا انقلاب کامیاب ہو گیا تو انقلاب کے بعد خامنہئی انقلابی کونسل میں شامل ہوئے اور بعد میں دفاع کے نائب وزیر بنے۔ انہوں نے پاسداران انقلاب اسلامی کی تنظیم میں کلیدی کردار ادا کیا، اگرچہ یہ پاسداران کی بنیاد مصطفیٰ چمران نے رکھی تھی جو وزیر دفاع تھے۔ 1981 میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جب ایک ٹیپ ریکارڈر میں نصب بم مسجد میں ان کی تقریر کے دوران پھٹ گیا۔ دراصل یہ ان کو قتل کرنے کی سازش تھی، جس سے ان کا دایاں بازو ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا۔ 1982 اور 1985 میں وہ ایران کے صدر منتخب ہوئے اور 8 سالہ ایران عراق جنگ کے بیشتر حصے میں وہ صدر رہے ہیں۔ امام خمینی کی 1989 میں وفات کے بعد کوئی واضح جانشین نہیں تھا۔ خمینی نے ابتدائی طور پر آیت اللہ حسین علی منتظری کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا، لیکن وہ بعد میں اختلافات پیدا ہو گئے اور ان کو نظر بند بھی کیا گیا تھا۔ تو بہرحال خامنہئی کو ماہرین کی مجلس نے سپریم لیڈر منتخب کیا، لیکن یہ انتخاب متنازع سمجھا گیا۔ بہت سے علماء کرام کا خیال تھا کہ ان کے پاس وہ مذہبی درجہ نہیں ہے، یعنی ایک مرجع یا اعلیٰ مجتہد والا یا آیت اللہ والا درجہ نہیں ہے، اس لیے آئین کے مطابق سپریم لیڈر کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان درجوں پر فارغ ہو، یعنی وہ یہ باقاعدہ اجتہاد دے سکے، فتویٰ دے سکے، اس قابل ہو۔ تو اس پر اعتراض تھا۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جولائی 1989 میں آئین میں ترمیم کی گئی، جس کے بعد خامنہئی سپریم لیڈر بن گئے۔ سپریم لیڈر کی حیثیت سے خامنہئی ایران کے سربراہ مملکت اور کمانڈر ان چیف تھے۔ ان کا اختیار مسلح افواج، عدلیہ اور خارجہ پالیسی تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کی رہبری میں ایران نے مغربی اثر و رسوخ کے خلاف مزاحمت کی پالیسی اپنائی اور علاقائی اتحاد قائم کیے۔ وہ حزب اللہ، لبنان، عراق میں حشد الشعبی، یمن میں حوثیوں اور فلسطینی گروہوں سمیت ایکسس آف ریزسٹنس یعنی محور مقاومت کے معمار تھے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام خامنہئی کے دور کی اہم ترین بین الاقوامی امور میں سے ایک مسئلہ رہا ہے۔ خامنہئی کی موت کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اب ان کا جانشین کون ہوگا۔ ماہرین کی مجلس جو 88 علماء پر مشتمل ہے، اس کے ارکان کا انتخابی گارڈین کونسل کرتی ہے۔ یہ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کرے گی۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کی رپورٹ کے مطابق ممکنہ امیدواروں میں آیت اللہ محسن قمی شامل ہیں،
جو خامنائی کے قریبی مشیر تھے اور نظام کے اندرونی حلقے کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ آیت اللہ علی رضا آرافی گارڈین کونسل اور ماہرین کی مجلس کے رکن ہیں اور ایران کے مدرسہ نظام کے سربراہ ہیں۔ آیت اللہ محسن عراقی ماہرین کی مجلس کے سینئر رکن ہیں۔ آیت اللہ غلام حسین محسنی EG ایران کے چیف جسٹس ہیں جو قومی سلامتی کے اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ آیت اللہ ہاشم حسینی بوشہری قم کے جمعے کے امام اور ماہرین کی مجلس کے رکن ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی 1979 میں امام خمینی کے حکم پر قائم کی گئی تھی تاکہ انقلاب کے نظریات کا تحفظ کیا جا سکے۔ یہ تقریباً 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ جوانوں پر مشتمل ایک ایلیٹ فورس ہے جو باقاعدہ فوج سے بہتر تربیت یافتہ ہے، بہتر ہتھیاروں سے لیس ہے اور زیادہ تنخواہ یافتہ سمجھی جاتی ہے۔ پاسداران کی قیادت مکمل طور پر سپریم لیڈر مقرر کرتے ہیں۔ خامنائی کے دور میں کئی بار عوامی احتجاج ہوئے۔ 2009 کے متنازع انتخابات کے بعد لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے تھے جن پر پاسداران اور بسیج نے قابو پا لیا تھا۔ 2022 میں مہسا امینی کی موت کے بعد ملک گیر احتجاج ہوئے۔ دسمبر 2025 اور جنوری 2026 میں معاشی مسائل پر احتجاج نے پرتشدد شکل اختیار کر لی، جس میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جن میں سیکیورٹی کے فورسز بھی شامل ہیں اور جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مظاہرین کے نام پر ہنگامہ اور فساد پھیلانے والے لوگوں نے مظاہرین پر گولیاں چلا کے ان کو ہلاک کیا تھا۔ پولیٹیکو نیوز سائٹ کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے مشیروں کا خیال تھا کہ اگر اسرائیل پہلے حملہ کرے اور ایران جوابی کارروائی کرے تو امریکی عوام میں جنگ کی حمایت بڑھے گی۔ ایک ذریعے نے کہا کہ سیاست بہتر ہو جائے گی اگر اسرائیل پہلے اور اکیلے حملہ کر دے، پھر امریکہ کے اندر ایک پبلک اوپینین بن جائے گی۔ خامنائی کی موت کے بعد ایران میں دوسری بار قیادت کی منتقلی ہو رہی ہے۔ پہلی بار 1989 میں امام خمینی کی وفات کے بعد ہوئی تھی۔ ماہرین کے مطابق خامنائی نے پاسداران انقلاب اور عدلیہ پر مشتمل ایک ایسا ڈھانچہ تشکیل دیا تھا جو کسی ایک شخصیت پر منحصر نہیں۔ ماہرین کی مجلس کے 88 ارکان نئے سپریم لیڈر کا انتخاب شروع کریں گے۔ یہ عمل غالباً ہنگامی بنیادوں پر چند گھنٹوں میں یا ایک دن میں ہی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عبوری انتظام صدر، چیف جسٹس اور ایک مصلحت نظام کی کونسل کے نامزد کردہ ایک فقی پر مشتمل کونسل کے پاس ہوگا۔ جب تک نیا رہبر نہیں منتخب ہوتا ہے، یہ 6 رکنی کمیٹی اب رہبری کی جگہ پر یہ اپنا فرض سر انجام دے گی جو رہبری یا رہبر انجام دیتے تھے۔ تہران، مشہد، قم اور دیگر شہروں میں عوام کی بڑی تعداد نے خامنائی کی موت پر غم کا اظہار کیا ہے۔ مشہد میں امام رضا کے مزار پر ہزاروں افراد جمع ہو گئے۔ سرکاری میڈیا نے عوام پر زور دیا کہ وہ متحد رہیں اور بیرونی دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنائیں۔ اس دوران ایران نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر 40 دن کا سوگ کا اعلان کیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کا خیال ہے کہ خامنائی کی موت سے ایرانی نظام کمزور ہوگا اور عوام حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تاہم تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ بیرونی حملے اکثر ایرانی معاشرے کو متحد کرتے رہے ہیں۔ 1980 کی عراقی جارحیت نے ایرانی قوم کو مزید یکجا کیا تھا۔ آنے والے دن طے کریں گے کہ خامنائی کی موت کے بعد ایرانی نظام خود کو کس طرح منظم کرتا ہے اور یہ جنگ اب کس سمت چلتی ہے، کتنا انتقام کی طرف بڑھتی ہے یا کوئی امن کا رستہ اب نکل پاتا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔